أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اس وقت جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفلق. اس کا نام فلق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ فلق استعمال ہوا ہے، اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے. اور فلق کے معنی آتا ہے پھاڑ کر یا چیر کر نکلنے کے، پاؤں کا پھٹنا، صبح کا وقت. تو اس سورت میں پناہ مانگی گئی ہے. یہ سورہ فلق جو ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. دونوں ہی قول ملتے ہیں، لیکن آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے سورۃ الفلق مدنیہ. مدنی اس سورت کو قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو مکی بھی مانا ہے، جیسا کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اس سورت کا شان نزول، یہ سورت اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کا جو شان نزول ہے وہ ایک ہی ہے. جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. اس سلسلے میں جتنی روایات بھی مل سکی ہے وہ تمام کی تمام تفسیر ابن کثیر میں، اور ایک واقعہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے سحر کر دیا تھا، جادو. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں ذہول ہونے لگا تھا. دینی معاملات میں نہیں، صرف دنیاوی معاملات میں آپ بھول جاتے تھے بعض بات کو. تو بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ یہود نے آپ پر جو ہے سحر کیا، اس سحر کے اثر کی وجہ سے آپ کی طبیعت متاثر ہو گئی تھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے. جب یہ سحر کی کیفیت ہوئی کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک میرے پائیں بیٹھا. تو جو فرشتہ سرہانے بیٹھا تھا اس نے سوال کیا جو پیروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا کہ ان کو کیا بیماری ہے؟ ان نے جواب دیا کہ یہ مشہور ہے، ان پر جادو کر دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تفصیل بتائی کہ آپ پر جو جادو کیا گیا ہے وہ لبید ابن عاصم، وہ اور اس کی دونوں لڑکیاں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. یعنی فرشتوں نے یہ نام بتلایا. جادو کس چیز پر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کرتے تھے تو وہ کنگھی یا اس کے ڈانچے وہ کسی طرح حاصل کر لیے. آپ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بال بھی. تو انہوں نے حاصل کرنے کے بعد اس کنگھی کے اندر گرہ لگائی، 11 گرہ لگائی، اور گرہ لگانے کے بعد یہ کھجور کا جو پتا ہوتا نا، جو اس کی چھال ہوتی ہے، اس میں لپیٹ دیا. اور ایک کنواں تھا جس کا نام آتا بئر زروان. تو ایک اس کنویں کے اندر لپیٹ کر کھجور کی اس چھال میں، ان پتوں میں جس میں کھجور لپٹی رہتی ہے، تو ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کنواں خواب میں مجھے دکھلایا گیا کہ یہ کنواں ہے
اور یہاں یہ چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا، یعنی لوگوں کو یہ بات آپ نے بتلا کیوں نہ دی کہ آپ پر جادو کیا گیا اور فلاں نے جادو کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا۔ اعلیٰ درجے کی بات، یہ بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے، ورنہ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم جان لے لیں کہ اچھا اس نے ہمارے اوپر جادو کیا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، جو کنواں آپ کو دکھلایا گیا تھا، جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ پھر وہاں آدمی داخل ہوا اور وہاں سے اس چیز کو نکالا گیا تو اس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور دونوں صورتیں نازل ہونے کے بعد ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھلتی چلی جاتی تھی۔ 11 گرہ لگی ہوئی تھی، 11 آیات تھی، 11 آیتوں کو پڑھا، وہ گرہ کھل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش و بشاش ہو گئے۔ آپ کی طبیعت پر جو ایک اثر تھا وہ اثر ختم ہو گیا، الحمدللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہماری طبیعت میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا کہ جو کسی اور کو نہیں دیا، تو آپ کی ذات پر سحر کا اثر کیسے ہو گیا؟ یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، انسان سے خارج نہیں ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ خارجی جو اثر ہوتا ہے، جیسے ایک عام انسان کو اس کا اثر ہو سکتا ہے، تو طبعی طور پر وہ اثر آپ پر بھی ہوا۔ یعنی جو طبعی طور پر کسی چیز کو محسوس کیا جا سکتا ہے تو اس کا محسوس کرنا یہ نبوت کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے، آپ بشریت سے خارج نہیں ہے۔ تو طبعی طور پر کوئی چیز آپ کو لائق ہوئی، اس کا احساس آپ نے کیا، تو اس پر یہ سوال کرنا کہ صاحب یہ نبوت کے خلاف ہے، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ گرہ کھل گئی، آپ صحت مند ہو گئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل نے پڑھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اور جبرائیل نے پھونک ماری، ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روح بصحت ہو گئے۔ یہ جو صورت ہے جس کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، اس صورت میں یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے موجودہ جو ترتیب ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں صورت کے آگے الفلق لکھا ہے اور آگے لکھا 113، تو موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ صورت 113ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 6 ہے، اور بعد والی جو صورت ہے اس کا شمار 7 ہے۔ تو نزول کے اعتبار سے اس صورت میں 5 آیات ہیں، 23 کلمات ہیں، اور 73 حروف ہونا مفسرین نے بیان کیے۔ بہرحال اس صورت کی فضیلتیں روایات میں بہت ہیں، چنانچہ مفسرین نے طب خصوص تفسیر ابن کثیر جو تفسیر امام رازی جو ہے اس میں بڑی فضیلت بیان کی، اور بہت ساری روایات کا اس میں احاطہ کیا ہے، اور اس سے زائد کا ہی جو ہے تفسیر ابن کثیر میں جو ہے اس کی فضیلت پر کئی صفحات میں روایات کو نقل کیا گیا ہے، لیکن ہم چند روایات آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ مقامات جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم کو تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پناہ مانگی۔ ہمیں بھی حکم دیا، اے عقبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھو، یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے میں بے مثال صورتیں ہیں۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا اور اس کی وجہ سے جو ایک آندھی کی شکل تھی، ایک تیز ہوا کی شکل تھی، ان صورتوں کی برکت سے وہ تھم گئی۔ دوسری ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش کی رات میں جو نہایت تاریک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، پس ہم نے آپ کو پا لیا۔ آپ نے ہم کو دیکھ کر فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح و شام 3 بار۔ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کرنے والی، یعنی ہر بلا کو دور کرنے والی۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو صورت ہے خاص طور سے سحر کے لیے بڑی مجرب ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مستشرقین کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا جز نہیں ہے، کہ یہ تو بطور علاج صورت نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ مگر یہ بات خلاف تحقیق ہے اور صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا جز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو قرآن سے خارج مانے یا ان کو قرآن کریم کا جز نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں صورتیں جو نازل ہوئی ہے وہ بطور رقیہ، بطور علاج کے نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ محققین کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، یہ قرآن کا جز ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت میں روایات ہے، چنانچہ ایک روایت اور بھی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب آیات ہیں جو نازل کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج کی رات جو آیات نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی اس کے بارے نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے۔ چنانچہ در منصور میں لکھا ہے کہ ان دو صورتوں جیسی صورت نہ توریت میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی ہے، اور نہ قرآن میں ان دونوں صورتوں کے مثل کوئی اور صورت ہے۔ تو بہرحال اتنی فضیلت کی حامل یہ صورتیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا معمول بنائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کو داخل کر لیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ جب رات کو بستر پر پہنچتے تھے تو آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کرتے اور دم کرنے کے بعد اس کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مرض الوفات آئے، آپ کا مرض بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی رہی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 3 صورتوں کو پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ نے اپنے جسم پر اس کو پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتی تھی۔ اچھا، وہاں ایک وجہ لکھی ہے، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ایسا یعنی اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کیوں نہ پھیر دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بات آقا کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں تھوڑی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو ظاہر بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو بات ہے دنیا کے کسی اور انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ فضائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اس پس منظر میں نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد روح بصیحت ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، چنانچہ اس روایت کو در منصور نے نقل کیا کہ ہر نماز کے بعد اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں تو یہ مجرب ہے۔ اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہے تو وہ دفع ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں ہے تو کوئی جادو کرنا چاہے گا تو اس سے محفوظ رہے گا، گویا کہ یہ حفاظت کے لیے ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کے شرور اور بنیات کے موقع پر ان صورت کا اگر ورد کیا جائے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے،
ان شرور کے دفیع کے لیے بہترین اکسیر کا کام کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو اپنے معمول کے اندر لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساط آپ کے طفیل سے دیگر مومنین اور مومنات کو حکم ہے کہ استعاذہ پناہ مانگنے کا، کہ مختلف شرور سے اور تمام امور سے اور جملہ احوال میں حق تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا کی جو تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ جو پہلی صورت ہے یہ امور دنیاویہ میں، اور دوسری جو صورت ہے یعنی شرور اور فتن سے حفاظت کی تعلیم دی گئی سورہ فلق میں امور دنیاویہ سے، اور دوسری جو صورت ہے اس میں امور دینیہ سے تعلیم دی گئی ہے کہ پناہ مانگے آدمی امور دینیہ میں جو رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو موانع اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو شر سے پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو چنانچہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ارشاد ہے قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں رب فلق صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. دیکھو اس سے یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق صبح کا رب، کیا شام کا رب نہیں ہے؟ رب تو شام کا بھی ہے، جس طرح صبح کا رب ہے ایسے شام کا رب ہے. اس میں اشارہ، اس میں ایک لطیفہ اور ایک نقطہ ہے بہت بہت عمدہ، کہ جس طرح خداوند قدوس رات کو چھانٹ کر رات سے صبح کو پیدا کرنے والا، صبح کو نکالنے والا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سحر کا بھی ازالہ کرنے والا. رات چھٹی دن نکلا، ایسے ہی اللہ سحر سے بھی نکالنے والا، اس کا ازالہ کرنے والا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ صاحب مجھ پر جادو کر دیا، میرے کاروبار کو باندھ دیا، اب اسے کوئی کھول نہیں سکتا. ارے اللہ کے بندو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک، یہ عقیدہ رکھو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. سحر کا اثر بھی ہوگا تو اس کے حکم سے ہوگا. نفس سحر میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور وہ اس سحر کے ذریعے سے کسی پر کسی کو متاثر کرنا چاہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہو نہیں سکتا. تو یہ بات کہیں شرک نہ ہو جائے کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ سحر کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا، سحر میں ایسی طاقت ہے. نہیں، وہ طاقت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس سحر سے نکالنا نہ چاہے تو نہیں نکل سکتے. آپ ہزار علاج کراتے پھرو. تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا کاروبار باندھ دیا گیا، بنتا کچھ نہیں ہے. ارے باندھنے والے تو بہت ہے، کھولنے والا کوئی نہیں ملتا. لوگ آتے کہ صاحب سحر کر دیا، کاروبار باندھ دیا. یہ بتایا ہے لوگوں نے. ارے بھائی جو یہ بتا رہا ہے کہ کاروبار باندھ دیا تو اس سے یہ کہو کہ کھول دے بھائی اس کو، کہ نہیں ہم کھول نہیں سکتے. تو تم یہ بتا ہی کیوں رہے ہو کہ باندھ دیا ہے؟ یہ سب جہالت کی بات ہے. کاروبار بندہ ہوتا نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ذرا سا کاروبار میں کچھ اونچ نیچ ہوئی فوراً ہم لوگ جو ہے وہ عاملوں کے پاس بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ذرا صاحب کاروبار کو کیا ہوا، کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے سحر تو نہیں کر دیا. ارے سب اللہ کی طرف سے. اللہ پر یقین رکھو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں تمہارا؟ اسی چکر میں بعض لوگ چونکہ میرے پاس آتے رہتے ہیں، اسی چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کا علاج قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس پہ سفلی ہے. وہ سفلی کیا ہے؟ سفلی ہو، عربی ہو، کوئی بھی شہر ہو، کہتے ہیں کہ صاحب سفلی علم جو ہے وہ تو وہی کاٹ سکتا ہے، قرآن میں اس کا کاٹ نہیں ہے، مولویوں کے پاس اس کی کاٹ نہیں ہے. ارے کوئی سا بھی شہر ہو، اس کی کاٹ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا نہیں ہو سکتی ہے. مگر ہم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. تو اس لیے دوستو ایسا یقین رکھنا تو شرک میں شامل ہو جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق.
آپ کہیے کہ میں رب فلق یعنی صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. تو صبح کے مالک کا ذکر کرنے سے چونکہ ہر قسم کی تاریکی، ہر قسم کی تاریکی سے نور کی طرف لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تمام تاریکیوں کو چھانٹنے والا، تمام تاریکیوں کو دور کرنے والا، ہر گناہ اور عصیان سے نکالنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ رب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. اگر وہ چاہے، اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو نکال دے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے. چنانچہ آج پوری دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جس عروج پر ہے، یہ جو رات ہے، رات، اس کو دن کوئی بنا نہیں سکا اور نہ بنا سکتا. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا وہ زندگی کی سحر کو صبح کر نہ سکا. کہ انہوں نے جو سورج کی شعائیں ہیں ان کو محفوظ تو کر لیا، لیکن اللہ نے جو رات بنائی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دن نہیں کر سکتی. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کر دینا، یہ کام خداوند قدوس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. بہرحال تو نقصان پہنچانے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے. نقصان بھی ادھر سے، شر بھی ادھر سے، خیر بھی ادھر سے. تو زمین اور آسمان میں جو کچھ خیر اور شر ہے وہ سب خداوند قدوس کی طرف سے. یہ نہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بعد ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شر کا خالق یزداں کو مانتا ہے، خیر کا خالق یزداں اور شر کا خالق ابرہان. تو یہ جو شر کے اور خیر کے خالق الگ الگ مان رکھے ہیں، نہیں، ہر چیز کا خالق خداوند قدوس ہے. تم کتنے ہی خالق بنا لو، کتنے ہی دیوی اور دیوتا اور ماں بنا لو، اصل سارا کام جو ہے وہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ اور قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے، رب فلق، فلق کا جو مالک ہے، یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ سب کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنی نظر صرف اور صرف اس رب پر رکھ. سب کی طرف سے نظر ہٹا دو. کوئی تمہارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ کرنے والا نہیں ہے. اگر کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. سب کی طرف سے نظر ہٹا کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وہی تمہیں پناہ دینے والا، وہی تمہاری حفاظت کرنے والا، وہی تمہیں بلندی دینے والا، وہی تمہیں ذلیل رسوا کرنے والا، وہی تمہیں عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو گویا کہ چھوٹا سا جملہ ہے یہ، رب فلق، فلق کا مالک ہے، لیکن اس میں جو گہرائی ہے، اس کے جو معنی اور مفاہیم ہے وہ بڑے گہرے ہیں. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا کہ جو لوگ آپ پر تان و تشریح کر رہے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے خلاف ہر وہ سازش کر رہے ہیں جس سے آپ، جو مشن آپ کو لے کر بھیجا گیا، آپ اس سے رک جائیں. مگر کیا تعلیم دی گئی کہ آپ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیے، آپ کا کوئی بگاڑنے والا نہیں. یہ شر اور فتنے پھیلانے والے، یہ تان و تشریح کرنے والے، ایک دن آپ خدا دیکھیں گے کہ جس طرح سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، ایک دن آپ دیکھیں گے اسی طرح صبح کی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی تمام شدائد کو، تمام تکلیفات کو رفع فرما دیں گے اور ہر طرف آپ ہی کا بول بالا ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا. آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. دوسرا جملہ ہے مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. چونکہ شر جو پہنچتا ہے کس سے؟ وہ خلق، مخلوق، اس کے اندر انسان بھی ہے، اس کے اندر دیگر جاندار بھی ہے، جتنا بھی جس کی طرف سے بھی
شر پہنچنے والا ہے. اگر تم ان شرور سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. مخلوق میں انسان ہی نہیں ہے، صرف انسان ہی کا شر نہیں، انسان بھی تکلیف پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، صحابہ کو پہنچائی، اور آج بھی اس کا مشاہدہ آپ کرتے رہتے ہیں. تو من شر ما خلق کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان کے قبیل سے ہو، جاندار کے قبیل سے ہو، حیوانات کے قبیل سے ہو، تمام کی تمام مخلوق اس کے اندر داخل ہے. کہ تمام مخلوق کے شر سے اگر تم پناہ چاہنا چاہتے ہو کہ ہر مخلوق کے شر سے تمہیں پناہ حاصل ہو جائے، تو وہ کہاں ہوگی؟ رب العالمین، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جنات کے شر سے، کیڑوں کے شر سے، کیڑے اور مکوڑوں کے شر سے، دوسری مخلوقات کے شر سے، آندھی کے شر سے، بجلی کی کڑک کے شر سے، آگ سے، پانی سے، ان تمام شرور سے اگر تم پناہ چاہتے ہو، بیماریوں سے اور آسمانی آفات ہو، زمینی آفات ہو، ان تمام آفات اور بلیات سے اگر پناہ چاہتے ہو تو رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے. اور اگر کسی اور کی پناہ میں جانا چاہو گے تو چلے جاؤ، مگر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اب آگے کس کس کی پناہ سے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کہ جن کے شر سے پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے. چونکہ رات جب چھا جاتی ہے تو زیادہ تر شرور اور فتن رات ہی کو ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ان صورتوں کا نزول کا جو پس منظر ہے، سحر وغیرہ، وہ بھی رات ہی میں کرتے ہیں اکثر و بیشتر. تو اس طرح کے جو شیاطینی کام ہے، جو شر والے کام ہیں، جو سازشیں اسلام کے خلاف تیار کی جاتی ہیں، تو راتوں میں میٹنگ کر کے یہ سازشیں تیار ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے تو اندھیری رات جب پھیل جاتی ہے تو اس کا شر بھی بڑھ جاتا ہے. چونکہ اس کا تصور جب رات آتی ہے تو آدمی کو چوری چکاری کا ڈر رہتا ہے، ڈکیتی کا ڈر رہتا ہے. کیونکہ جب سارے انسان سو گئے، خاموشی چار طرف چھائی ہوئی ہے، تو چوری کا ڈر ہے، ڈاکوؤں کا ڈر ہے، دیگر اور کسی شر کا ڈر ہے. اور دن میں کیا ہوتا ہے؟ چہل پہل رہتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، تو اس میں اتنا خطرہ نہیں جتنا رات میں خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے. زہریلی چیزیں، درندے، یہ سب رات میں نکلتے ہیں. درندے آپ دیکھیں گے جنگل میں جائیں، رات کے وقت یہ سب نکلتے ہیں باہر. تو گویا کہ جو موذی جانور ہے، جو جنگلی جانور ہے، جو وحشی جانور ہے، چاہے وہ چیتا ہو، شیر ہو، بھیڑیا ہو وغیرہ، یہ رات میں اکثر کیا کرتے ہیں؟ اذیت پہنچاتے ہیں. اور اسی لیے ایک روایت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، اس لیے کہ شیاطین باہر نکلتے ہیں تو ان کے شر سے تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ رات آئی، رات کی شروعات ہوئی تو جنات اور شیاطین بھی اور تکلیف دینے والی چیز باہر نکل پڑتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر یہاں کہا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے. تو اس لیے پناہ چاہی جا رہی ہے، اے اللہ رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے. اور انسان فسق و فجور میں، گناہوں میں دن بھر تو کام میں رہتا ہے نا. آدمی دن بھر صبح کو اٹھا، کام میں نکل گیا، شام کو آیا، تو اب فسق و فجور کا، شرور کا جو زیادہ ظہور ہوتا ہے وہ رات میں ہوتا ہے. آدمی بستر پر لیٹ گیا آج کل تو کہیں جانے کی ضرورت، سینما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو موبائل ہے، لیٹا ہوا دیکھ رہا، ہو رہا رات کے وقت کام، موبائل دیکھ رہا، اس میں گانے چل رہے ہیں، اس میں فلمیں چل رہی ہیں، اس میں دیگر چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. تو چونکہ فسق و فجور اور گناہوں میں مشغول ہونے کا وقت اکثر و بیشتر وہ رات ہی ہے. غرض ہر ممکن شرانگیزیوں سے انسان کو جو خاص طور سے پناہ مانگنی چاہیے وہ رات کے وقت، اس لیے کہ شرانگیزی جو ہوتی ہے
وہ رات ہی کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہر قسم کے شرور سے اور فتن سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے جب یہ اندھیری رات خوب پھیل گئی اور پھیل جانے کے بعد جس کا بیان ہوا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب دوسری چیز آگے بیان کی گئی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں فرمایا اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے سے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا، جو پس منظر ابھی میں نے بتایا، تو وہ 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ کنگھی جو تھی اس کا دانتا اس کو بولتے ہیں، اس کو دانتے میں بال جو آپ کا تھا وہ دانتا اس بال میں باندھا گیا اور دم کر دیا گیا۔ تو پھونک کون مار رہی تھی؟ لبید ابن عاصم کی لڑکیاں تھیں، اس کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، جو اس پر پھونک مار رہی تھی ان کے بھی شر سے پناہ چاہیے۔ یعنی جو سحر کرنے والے، چاہے وہ سحر کرنے والے مرد ہو چاہے اس کے اندر شامل لڑکیاں عورتیں بھی ہو، دونوں ہو، بہرحال ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نفاثات فی العقد، وہ عورتیں، یہ وہ جماعت، وہ نفوس مراد ہے جو ساحرانہ عمل کرنے کے بعد کسی رسی پر یا بال پر یا دانت پر وغیرہ جو بھی کچھ ہو، وہ جو کچھ منتر پڑھ کر کے پھونک مار مار کر گرہ لگا رہی تھی، تو ایسے جادو کرنے والے مرد اور ایسے جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے بچنے کے لیے پناہ، اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ چنانچہ تیسری چیز جس کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی وہ آگے کیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تو حسد ہی تو ہے۔ چونکہ جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے ہیں وہ مشن آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، جو دشمنان اسلام ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو حسد ہو رہا ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو رہی ہے، ہر جگہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کا نام لیوا ہر جگہ موجود اور آپ کی تعداد ماننے والوں کی بڑھتی جا رہی۔ یہ حسد ہوا، اس حسد کی وجہ سے یہ سحر کیا گیا۔ چنانچہ وہ وجوہات آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے آدمی حسد سحر جادو کیوں کر رہا ہے؟ کوئی مالدار ہے، کسی کے پاس مال ہے، حسد ہوا کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اس پر جادو کرنا شروع کر دیا، اس کو پریشانیوں مختلف طریقے سے پریشان کرنا شروع کر دیا، ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو سبب جو تھا وہ کیا تھا؟ حسد، تو پناہ مانگی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس اللہ کی کسی نعمت کو دیکھے تو اس کا دل جلے۔ وہ نعمت آپ کے پاس ہے نہیں، میرے پاس ہے، اب آپ کو جلن ہو رہی کہ مولوی صاحب کے پاس کیوں آ گئی ہے، یہ تو مسجد کے امام ہے، یہ تو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ازالے کی طرف اس کے دل میں ہو کہ یہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے، چھن جائے، یہ کنگال ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ یہ جائز نہیں، برا ہے، حسد جائز نہیں۔ ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں غیبتہ، یعنی کسی کی چیز کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو، یہ ہے غیبتہ۔ یہ اس کو تو ناجائز نہیں کہا جائے گا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ غیبتہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو جب اس کے پاس ہے، لیکن حسد اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اس کے ازالے کی تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ظاہر ہو جائے، کہ اس کے پاس نہ رہے، تو اس لیے یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوش ہونا چاہیے، کسی کا مکان دیکھیں، سبحان اللہ بڑا اچھا مکان ہے، خوش ہونا چاہیے ہمیں،
حسد نہیں کرنا چاہیے. کسی کے پاس اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, کسی کو دولت دی, دنیاوی اعتبار سے, مادی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اگر کسی کو اللہ نے رفعت اور بلندی عطا فرما رکھی ہے تو تم کیوں حسد کر رہے ہو؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو. بھئی یہ تو اللہ سے جنگ کر رہے تو. بھئی اس کو جو عطا کیا, مال عطا کیا, دولت عطا کی, علم عطا کیا, یہ تو اللہ کی عطا ہے نا. تو گویا کہ تمہیں اعتراض ہو رہا ہے اللہ کے دینے پر اس کو. یہی تو مطلب ہوا اس کا, اور کیا ہوگا؟ بھئی اس کو اللہ نے دیا, تمہیں کیوں حسد ہو رہا, تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تو حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے, اپنا ہی بگاڑتا ہے. کبھی اس کو جو ہے اس کے حسد کرنے سے اس کے پاس سے نعمت نہیں ظاہر ہوتی. اللہ جب تک چاہے گا نعمت اس کے پاس رہے گی, جب نہیں چاہے گا ختم ہو جائے گی. لیکن اس حاسد کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں تکلیف اسی کو ہوتی ہے. بھئی جس کے پاس مال ہے اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی کوئی, وہ تو اپنے عیش کے اندر ہے, راحت میں ہے. تکلیف یہ خود بھی ہو رہے, خود اسی کو ہو رہی ہے. ارے کیوں حسد کر رہا؟ اللہ سے مانگ تو بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں غبطہ. غبطہ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, غبطہ کیا جا سکتا ہے. حسد کرنا یہ حسد ناجائز ہے, غبطہ جائز ہے کہ یہ نعمت میرے پاس جو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, دیکھو دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے کمتر پر نظر رکھو, اور دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھو, تو آدمی اطمینان سے رہے گا. جب بھی نظر اپنے سے اوپر والے پہ دنیاوی معاملات, دنیاوی چیزوں میں رہے گی تو آدمی پریشان رہے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. خود وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں مالداروں میں, عمرہ میں, چونکہ خود بھی پیسے والے تھے, خود بھی بڑے مالدار تھے, ان کو اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی میں تھا. کہنے لگے میرے دل پر ایک حسرت اور ایک افسوس رہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ چیز ہے, دوسروں کے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے, وہ میرے پاس نہیں, تو دل پر ایک حسرت رہتی تھی. کہنے لگے ایک دن میں نے ایک حدیث پڑھی, اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھو, اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھو. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس روایت پر عمل کیا, اس روایت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں مطمئن ہو گیا کہ میں اپنے سے جو کمتر درجے کے لوگ تھے دنیاوی معاملات میں, ان سے میں نے رابطہ رکھا. تو چونکہ جب آدمی کمتر والے پر نظر رکھے گا تو شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے, میرا مکان اچھا ہے, میری چھت پکی ہے, ارے دوسرے کے پاس تو ٹین بھی نہیں ہے, چھپر پڑا ہوا ہے, کھپریل میں رہ رہا, اللہ نے مجھے عالیشان کوٹھی دیے, شکر پیدا ہوگا. اور دینی معاملات میں جب وہ اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھے گا تو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا کہ جس طرح یہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے عبادات کر کر, میں بھی اسی طرح عبادت کروں, تو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو, اپنے سے کم والے پر نظر رکھو گے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شکر پیدا ہوگا, شکر کرنے والے بن جاؤ گے. اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو کیا فرمایا, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, حاسد کے حسد, کہ وہ حاسد جو حسد کر رہا, اے اللہ اس کے حسد سے جو ہے وہ پناہ چاہی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی جو ہے ہر حاسد کے شر سے حفاظت فرمائے. اس لیے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حاسد ہے, کوئی بھی ہو اس کے حاسدین ضرور ہوں گے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ سورت بھی مدنی ہے. اس سورت کے اندر یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو پچھلی سورت کے اندر ہم نے بتایا, مکی اور مدنی ہونے سے متعلق, لیکن یہاں جو لکھا ہوا ہے قرآن میں مدنیہ لکھا ہے, تو مدنی سورت چونکہ اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں. یہ سورت پہلے بتلا دیا ہم نے کہ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 114ویں سورت ہے یہ, لیکن نزول کے اعتبار سے 7ویں سورت ہے.
6 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی، اور گویا کہ قرآن کی آخری صورت ہے، قرآن کی آخری صورت ہے جس پر اس کا اختتام ہو رہا۔ اس صورت میں 6 آیات، 20 کلمات اور 81 حروف مفسرین نے لکھے ہیں۔ بہرحال فضائل اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے صورتوں کی وہ ہم بتا چکے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک بات بتلائی کہ پچھلی جو صورت ہے اس میں تعلیم دی گئی تھی امور دنیاویہ کے شر سے حفاظت کی، یہاں دینی امور کے اندر جو ہے وہ شر سے حفاظت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے ملک الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 صفات ذکر کی گئی اور وہاں ایک صفت ذکر کی گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تو وہاں رب کا تذکرہ تھا، اور یہاں 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی گئی، برب الناس، رب، ملک اور الہ، 3 کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اور دوسری بات کہ ناس کا جو ہے تکرار کیا گیا، ظاہر بات ہے یہ قاعدہ ہے کہ تکرار جو ہے وہ مفید ہوا کرتا ہے، بعض مرتبہ تکرار مفید ہوا کرتا ہے، کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار اس کا تذکرہ کرنا، تو اس کا تذکرہ اور بار بار جو ہو رہا ہے وہ تو بار بار اس کا تذکرہ مفید ہوا کرتا ہے، عام فہم زبان میں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبودوں کی پناہ لیتا ہوں۔ رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، رب الناس جو تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور ملک الناس وہ مالک بھی ہے، لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس اور لوگوں کا معبود بھی ہے۔ ان 3 صفات کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں پناہ بھی اسی سے چاہی جا سکتی ہے۔ جو رب بھی ہو، تربیت کرنے والا بھی ہو، اور جو مالک ہو اور جو معبود بھی ہو، جس میں یہ صفات پائی جا رہی ہو پناہ اسی سے کے ذریعے چاہی جا سکتی ہے، اور جس میں یہ صفات نہیں ہے اس سے پناہ نہیں مانگی جا سکتی۔ بھائی وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا جو خود مالک نہیں، جس کو اپنے اوپر قدرت نہیں ہے، جو آپ کی تربیت نہیں کر سکتا، جو آپ کا مالک نہیں ہے، آپ پر جس کو قدرت حاصل نہیں ہے، تو وہ آپ کی حفاظت کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا نا۔ جو اپنی حفاظت نہ کر پائے وہ دوسروں کی حفاظت کیا کر پائے گا؟ جنہوں نے سینکڑوں خدا مان رکھے ہیں، کئی کروڑ جن کے دیوی اور دیوتا ہے، تو وہ دیوی اور دیوتا اپنی حفاظت نہ کر پائے تو وہ دوسروں کی حفاظت کیا کر پائے گا؟ تو اس لیے یہاں 3 صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذکرہ کیا گیا، اس طرح اشارہ کرنے کے لیے کہ جس میں یہ 3 صفاتیں پائی جا رہی ہے پناہ بھی اسی کے ذریعے چاہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، اور وہی پناہ دے سکتا ہے۔ جس میں یہ صفات پائی جا رہی ہے پناہ بھی وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، پناہ کس چیز سے؟ یعنی جس میں یہ 3 صفات ہے وہی پناہ دینے والا ہے، اسی سے پناہ چاہی جا سکتی ہے۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا، پیچھے ہٹ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان، شر، یہ 2 اس کے ساتھ۔ شیطان کچوکے لگاتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وساوس مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے وسوسے ڈالے گا یہ مت کر، لیکن جیسے ہی وہ خیر کا کام کرتا ہے تو جو کچوکے لگا رہا تھا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ کچوکے لگاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ ذکر میں مشغول ہو گیا تو پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، چونکہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور اگر وہ ذکر نہ کرے تو اس کے جو ہے دل میں مختلف قسم کے خیالات گناہ کے وہ ڈالتا رہتا ہے۔
لیکن جب ذکر میں مشغول ہو گیا تو ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا کسی کار خیر میں لگ گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے وسوسے. کہاں ڈالتا ہے؟ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شیطان کے جو حربے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ایک نہیں کہ ایک ہی حربہ وہ استعمال کرے. اس کے جو حربے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہیں. وہ جیسا دیکھتا ہے اس کے ساتھ وسوسے بھی ویسے ڈالتا. عالم ہے تو عالم، ایک عام آدمی ہے تو عام آدمی کا انداز میں. چنانچہ میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا روزانہ تہجد میں اٹھنے کا. تو ایک روز شیطان نے کام کیا، ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور وہ اٹھ نہ پائے. صبح کو جب بیدار ہوئے تو استغفار پڑھتے رہے کہ یا اللہ میری آج تہجد چھوٹ گئی، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے. تو جو ثواب تہجد پڑھ کر ملتا، اس افسوس کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ اجر ان کو عطا فرما دیا. تو شیطان نے کہا بھائی میں تو اپنے مقصد میں ناکام رہا ہوں، چونکہ میں نے تو ایک خیر سے روکا تھا، اور جس خیر سے میں نے روکا تھا اس روکنے کی وجہ سے اس کو تو اور زیادہ اجر مل گیا. تو اب دوسری رات میں پھر آتا شیطان. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تو ان کا انگوٹھا پکڑا اور پکڑ کر ہلایا، کہنے لگا اٹھ جاؤ. پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں شیطان. کیا کہنے لگا؟ کہ میں شیطان ہوں. کہ اچھا تم بھی نیک کام کرنے لگے، مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو؟ کہ نہیں نیک کام نہیں. کہنے لگا اور بھائی تہجد کے لیے تم اٹھا رہا ہو، یہ تو نیکی کام ہے. کہ نہیں نیک کام نہیں. تمہیں جو میں نے کل سلا دیا، سوئے رہے تم اور تہجد نہ پڑھ سکے اور دن بھر سے تم استغفار کرتے رہے، تو جو ثواب تہجد پڑھ کر ملتا اس سے زیادہ اللہ نے تمہیں کئی گناہ کر دیا. تو میں نے سوچا انہیں تہجد پڑھوانے میں فائدہ تاکہ زیادہ اجر نہ مل جائے. تو شیطان کی جو حربے ہیں نا وہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے آپ پر چل رہا تھا، تو آواز آئی، اس بادل میں سے آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے تمہارے لیے نماز معاف کر دی. اب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سوچنے لگے کہ نماز تو انبیاء کے لیے معاف نہیں، اولیاء کے لیے معاف نہیں، صحابہ کے لیے معاف نہیں، میرے لیے کیسے ہو سکتی نماز؟ سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور سامنے آ گیا. پہلے شیطان سامنے آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نیکی میں اس قدر پختہ تھے کہ وہ سامنے آ کر بہکانے کی کوشش کرتا تھا، لوگ تب بھی نہیں بہکتے تھے. اور اب شیطان حجرے میں پڑا ہوا آرام کر رہا، اس لیے کہ اس نے انسان کو شیطان بنا دیا ہے. نہیں ہے انسان ایسا شیطان بنا ہوا ہے کہ شیطان بھی سوچتا ہے کہ یہ حرکت تو میں بھی نہیں کر سکتا جو یہ کر رہا، اس لیے وہ تو حجرے میں پڑا ہوا اپنا آرام کر رہا. تو وہ سامنے نمودار ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آج تو تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. کیا کہا؟ دیکھا آپ نے اس کو گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیے. کہہ رہا کہ آج تو تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے پھر لاحول پڑھا اور کہا کہ تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچا دیا. دیکھا تو شیطان کے وساوس سے بچانے والا کون ہے؟ جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، جو ان صفات کا حامل ہے وہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں. تو ان شیطان کے جو داؤ ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک واقعہ لکھا، ویسی ہم نے کہیں سنا ہے، سنائی روایت ہے، کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے. شیطان نے سوچا کہ ان مدرسے کے بچوں کو جو ہے آج جو ہے انہیں بہکایا جائے، تو وہ گدھے کی شکل میں آیا. ہم نے اپنے استاد سے سنا لیکن پڑھا نہیں قصہ. تو وہ گدھے کی شکل میں آیا. تو جب گدھے کی شکل میں آیا تو طلبہ جو تھے کچھ اپنا کہیں ٹہلتے ہوئے دور نکل گئے تھے، تو وہ آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا بھائی یہ گدھا آ گیا، اسی پر بیٹھو اور اپنا سفر طے کرو. تو وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے. اب طلبہ ہو رہے تھے زیادہ کہ بھائی اب جگہ تو اس میں بچی نہیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا، ڈنڈا لے کر اس کے
दुबरबों को कर दिया और उस पर बैठ गए। तो गधा चीखता हुआ भागा, कहने लगा भाई ये तो मेरे भी बाबा हैं, ये तो मेरे भी बाबा निकले। तो बहरहाल शैतान जो है वो वसाविस डालता है, उस वसवसों से बचाने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद कुद्दूस की है और किसी की नहीं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जिन्नात और इंसानों के वसाविस से बचाने वाली ज़ात कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है। देखो, एक तो इंसान का जो नफ्स है ना, तो वो भी वसवसे पैदा करता है। इंसान का जो नफ्स है वो भी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है, उससे भी पनाह मांगी गई है। शैतान तो है ही, हमारे दुश्मन दो हैं, एक शैतान है, एक इंसान का अपना खुद नफ्स है। तो ये नफ्स भी इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। तो इसलिए मिनल जिन्नति वन्नास, वो वसवसा डालने वाला चाहे जिन्नात में से हो और चाहे वो इंसानों में से हो, पना चाही गई है। हासिल यही है सूरत का कि हर किस्म के शर से बचाने वाली ज़ात खुदाबंद कुद्दूस की है, इसके अलावा कोई और आपको बचाने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, बाज़ आमिलीन इस सूरत को पढ़वाते हैं और जिन्नात के दफिये के लिए इसको पढ़ा जाता है। और वो क्या करते हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नास 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 नास, उसका सत्यानाश, ये पढ़वाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये तो कुरान की बेअदबी हो रही ना। ये वजीफा बताते हैं तो ये ठीक नहीं है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, तो वहां भी इसी तरह करते हैं कि नास नास 10 मरतबा पढ़ो और उसके बाद ये जुमला करो फना का सत्यानाश। तो ये बेअदबी, ये तौहीन है, इसका कोई सबूत नहीं है। इस तरह से जो है वो कुरान के जरिए से अमलियात किए जाए कि कुरान के अंदर जो है कुरान की बेअदबी और कुरान की तौहीन ना दिमा रही हो। इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आमिल बताए, हरगिज़ ऐसा मत पढ़ो, सीधे सीधे जो कुरान की आयत है उसको पढ़ो। और इसको पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात के शुरूर से, लोगों के शर से और इसी तरह जादू के शर से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएंगे अगर आप इसका मामूल बना लेंगे। सुबह को जब घर से निकलो, ये तीनों सूरतें पढ़कर दम कर पानी पर दम करके पी के निकलो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन सूरतों की बरकत से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जो है शैतान और नफ्स के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस तफसीर को कबूल फरमा ले।